تو طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی، بہت بڑی سرزد ہوئی، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ ناحق، وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے، یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اس کو، اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر کے ہے، عام طور پر مطلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے، وہ زناکاری پر آمادہ ہو سکتی ہے۔ تو جس شخص نے اسے غلط طلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی ہے۔ یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور طلاق کا دروازہ بند کر دیا، حالانکہ شریعت موسوی میں طلاق کا راستہ کھلا تھا، جیسے شریعت محمدی میں کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، سیپریشن کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگرچہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، اللہ چاہتا یہی ہے کہ یہ بندھن بندھ جائے تو بندھا رہے ساری عمر، لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چخ چخ ہوتی رہے، چپکنش چلتی رہے، گھر کے اندر چین نہ رہے، راحت نہ رہے، باہمی اعتماد نہ ہو اور پھر بھی وہ بندھن بندھا رکھا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو قانون وہ تھا لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی، جیسے حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، لیکن ساتھ ہی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ جو شخص اپنی بیوی کی جو بھی اس کی روش ہے اس سے سخت نالاں ہے، شکایتیں کرتا پھرتا ہے دوسروں سے، طلاق نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہی نہیں کہ جب میں نے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا وہ تم اختیار نہیں کر رہے۔ تو یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور حوا سے جو خطا ہو گئی تھی، وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطا کار ہے، وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اماں حوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، تو گناہ گار ہے۔ مین از سنفل فرام دی ویری برتھ۔ اب اس کا کیا علاج ہو؟ پھر وہ تو اس کا علاج ڈھونڈا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا لیا کہ جو ہمارے اس بیٹے پر ایمان لے آئے۔ یہ سارا عقیدہ بناء فاسد علی الفاسد کیوں ہوا؟ کہ توبہ کے بارے میں تصور ان کا غلط ہو گیا۔ اللہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم و حوا سے، شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے تاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پشیمانی تو ہو گئی تھی، شرمندگی ہو گئی تھی، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے، کن الفاظ میں میں اللہ کی جناب میں توبہ کروں۔ اللہ کی کمال شفقت کے اللہ نے وہ الفاظ بھی انہیں تلقین کر دیے جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، فتاب علیہ۔ اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نسل آدم کا، وہ کوئی اپنے جد امجد جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گناہ کی پوٹ لے کر نہیں آتا ہے، وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں، اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہے، اور تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے پھر یہ کیا کہ سوائے اس کے کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زنا کار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی، لہذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زنا کرے، یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فراہم کرتے تھے زنا کاری کی اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے۔ اس کے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ اس پر بڑے بڑے افسانے جو ہیں وہ مغربی لٹریچر کے اندر آپ کو ملیں گے کہ عورت سے نجات پانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا تھا کہ جھوٹے طور پر جھوٹا الزام تہمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرے، یا یہ ہے کہ اسے واقعتاً خود ایسے حالات میں ڈال دے کہ وہ زانیہ بن جائے اور پھر اس سے نجات حاصل ہو۔ یہ گویا کہ پھر وہی بناء فاسد علی الفاسد، ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات کا